صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک زمانے میں ایک نوجوان بہت متقی اور عبادت گزار تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کی عبادات پر تعجب کیا کرتے تھے۔ وہ نوجوان نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے بوڑھے والد کی خدمت کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک خوبصورت اور حسین عورت اسے اپنی طرف بلاتی اور اسے چھیڑتی تھی، مگر یہ نوجوان اس حسین و جمیل نوجوان عورت کی طرف توجہ نہیں کرتا، نگاہیں جھکائے وہاں سے گزر جایا کرتا۔ آخر کار ایک دن وہ نوجوان شیطان کے ورغلانے پر اور عورت کی برائی کی دعوت دینے پر وہ برائی کے ارادے سے آگے بڑھا، لیکن جو ہی وہ نوجوان دروازے پر پہنچا اسے سورہ اعراف جو 9ویں پارے میں آیت نمبر 201 میں آیت موجود ہے، ترجمہ کنز ایمان، بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اب جب وہ نوجوان گناہ کے ارادے سے اس عورت کے دروازے کی طرف چلا تو اسے رب کریم جل جلالہ کا یہ ارشاد یاد آ گیا۔ اس آیت پاک کے یاد آتے ہی اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کا خوف اس قدر غالب ہوا کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب بہت دیر گھر نہ پہنچا تو اس کا بوڑھا باپ اسے تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ جب اس مقام پر پہنچا جہاں اس کا بیٹا بے ہوش ہے تو لوگوں کی مدد سے اٹھوا کر وہ گھر لے آیا۔ اب نوجوان بیٹے کے ہوش آنے پر باپ نے تمام واقعہ دریافت کیا۔ نوجوان نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ اب واقعہ بیان کرتے ہوئے جب نوجوان نے اس سورہ اعراف کی اسی آیت کریمہ کو دہرایا تو ایک مرتبہ پھر خوف خدا عز و جل اس شدت سے اس پر غالب ہوا کہ اس نے زوردار چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا۔ خوف خدا عز و جل کے سبب اس کا انتقال ہو گیا۔ راتوں رات اسے غسل و کفن و دفن کا انتظام کر لیا گیا۔ صبح جب یہ واقعہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ اس کے والد کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے اسے فرمایا کہ ہمیں اطلاع دے دیتے، ہم بھی جنازے میں شریک ہو جاتے۔ والد صاحب نے عرض کی امیر المومنین آپ کے آرام کا خیال تھا، اس وجہ سے آپ کو اطلاع نہ دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اس نوجوان کی قبر پہ لے چلو۔ وہاں جب اس نوجوان کی قبر پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے تو سورہ رحمان کی 46 نمبر آیت آپ نے تلاوت کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ترجمہ کنز ایمان، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس نوجوان کی قبر پر پہنچ کر یہ آیت کریمہ تلاوت کی تو قبر میں سے اس نوجوان نے بلند آواز کے ساتھ پکارا، یا امیر المومنین، بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی بڑی ہی سبق آموز حکایت آپ نے سماعت کی اور اس نوجوان کا خوف خدا دیکھا، آپ نے تقوی اور پرہیزگاری دیکھی۔ اس میں بڑی ہی عبرت ہے، بڑے ہی سبق سیکھنے کے مدنی پھول ہیں کہ شرم و حیا یہ ہمیں ہونی چاہیے۔ گناہ کی طرف ہم تو خود بھاگتے ہیں اور ایسے مقام پر جانے کا ہمارا بڑا جی چاہتا ہے جہاں بدنگاہیاں ہوں، حسن و جمال کے نظارے ہوں، جہاں موسیقی ہو، جہاں تفریح ہو، تھوڑی موج مستی جس کو ہمارے ہاں عام لینگویج میں کہتے ہیں، تھوڑی موج مستی ہونی چاہیے۔ میٹھے اسلامی بھائی، خوف خدا کا تقاضا کچھ اور ہے۔ خوف خدا یہ انسان کے اندر بہت کچھ تبدیلیاں لے آتا ہے۔ آج اس دور میں ہم اس موضوع کو تھوڑا بھولتے جا رہے ہیں، جبکہ یہ ہم جانتے ہیں کہ اس مختصر سی زندگی کے ایام گزارنے کے بعد ہر ایک نے اپنے رب عز و جل کے حضور حاضری دینی ہے، اعمال کا حساب دینا ہے۔
جس کے بعد رحمت الہی ہماری طرف متوجہ ہونے کی صورت میں جنت کی اعلیٰ نعمتیں ہمارا مقدر بنیں گی، یا پھر گناہوں کی شامت کے سبب جہنم کی ہولناک سزائیں ہمارے نصیب میں ہوں گی۔ ان ناگفتہ حالات میں کہ جہاں ہوش سنبھالنے کے بعد ہم ایک عجیب سی زندگی میں کھو گئے، اور خوف خدا عز و جل جو کہ یوں سمجھیے کہ ایک بنیاد ہے، یہ اتنا اہم موضوع ہے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ اگر خوف خدا نصیب ہو جائے نا تو یوں سمجھیے کہ ہمارا سارا نظام بہتر ہو جائے۔ کہ مسلمان کا یہ اعتقاد ہے، مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ خوف خدا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی، اس کی ناراضگی، اس کی گرفت، اس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کا سوچ کر انسان کا دل گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے۔ یہ ہے خوف خدا عز و جل کا مطلب، کہ اللہ بے نیاز ہے، ہم نیاز مند ہیں۔ پھر اس کی ناراضگی کا خوف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناراض ہو گیا تو میرا کیا بنے گا۔ اس نے جو گناہوں کے لیے، گناہوں کے سبب اپنے گناہگار بندوں کے لیے جو سزائیں رکھی ہیں اس کا تصور، اور ان تمام چیزوں کو سوچ کر بندے کے دل میں جو گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ یار اس کے دل میں ایک خوف خدا، ایک خوف کی کیفیت پیدا ہوئی، اللہ کے ڈر کی کیفیت پیدا ہوئی۔ یہ کتنا اہم موضوع خوف خدا۔ اگر کسی کو خوف خدا نصیب ہو جائے، اللہ کی ناراضگی کا خوف نصیب ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا تو میرا کیا بنے گا، میرا رب بے نیاز ہے، میں جن گناہوں کے عادتوں میں مبتلا ہوں، اگر ان گناہوں پر میرے رب نے گرفت فرمائی اور مجھے جہنم کا عذاب دے دیا، قبر کا عذاب دے دیا تو میرا کیا بنے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔